اس واٹس ایپ گروپ میں جا کر جوائن ہو جائیں یا اپنا کامنٹ نمبر چھوڑ دیں، میں آپ کو جوائن ضرور کر دوں گا۔ اگر یہ میری رائے آپ کو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو آپ مجھے بتائیں، یا اس میں اور آپ کچھ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں مجھے وہ بھی بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے آپ اپنی رائے دیں۔ اس تنظیم میں آپ آئیے، ایک تنظیم قائم کیا جائے اور اسے لے کر آگے بڑھا جائے۔ پورے ہندوستان کے ہر ضلع میں اس تنظیم کو پھیلا دیا جائے، پھر ہر شخص متحد ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس تنظیم میں کام کرے، پھر دیکھیے الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر لگی ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی خبر ہے جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ سکتا ہے، آنکھیں باہر آ سکتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل پھٹ جائے گا۔ ایسی خبر ہے۔ اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک امام صاحب کو مسجد سے ہٹایا گیا، اور جب کسی کی ملاقات امام صاحب سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کو مسجد سے کیوں ہٹایا گیا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ لوگوں کا کہنا ہے، عوام کا کہنا ہے کہ میں وقت کا پابند نہیں ہوں۔ افسوس مجھے اس بات کی نہیں ہے کہ مجھے ہٹا دیا گیا، بلکہ افسوس مجھے اس بات کی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے ہٹایا جو خود کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، صرف سال میں ایک بار فجر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی فجر نہیں پڑھتے، اور ایسے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ وقت کے پابند نہیں ہیں۔ بھلا بتائیے، اب ایسا زمانہ آ گیا جہاں امام کا انٹرویو ایک جاہل کرتا ہے، امام سے سوال جواب ایک جاہل کر رہا ہے۔ اکثر مساجدوں کے صدر، سیکریٹری، ممبر، ذمہ داران مسجد جاہل بنے ہوئے ہیں، اور وہ سب امام صاحب سے انٹرویو لیتے ہیں۔ قیامت قریب آنے کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایک امام صاحب کو جگہ لگی، امام صاحب جب وہاں پہنچے تو ان سے انٹرویو لیا گیا، اور انٹرویو لینے والے جو لوگ تھے وہ بالکل جاہل اور ان پڑھ گنوار تھے، اور وہی لوگ مسجد کے متولی، سیکریٹری، صدر، ممبر، ذمہ دار بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب آپ کا انٹرویو شروع ہو رہا ہے، ایک سوال کا جواب آپ کو دینا ہے، اگر آپ نے سوال کا جواب صحیح دیا تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، اور یہاں آپ کی جگہ جو ہے مستقل طور پر ہو جائے گی۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ پوچھیں۔ تو انہوں نے پوچھا امام صاحب مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی کیا ہے؟ امام صاحب بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک عالم سے انٹرویو جاہل کر رہا ہے، یہی سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ عالم ہے، یہ حال ہے پوری دنیا کا کہ آج پوری دنیا کے اندر جسے اللہ نے قائد اعظم بنایا، جسے اللہ نے بادشاہ بنایا، امیر بنایا عوام کا، اور جسے اللہ منبر رسول پر کھڑا کیا، آج وہی سب سے گری نظروں سے اور حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آج وہی امام پوری دنیا میں سب سے کم تنخواہ پاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10,000 15,000 تنخواہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہیں کہیں بائی دی وے ایسا ہے کہ جہاں 15 سے پلس ہے۔ جس دن ہم اپنے امام کو قائد اعظم سمجھ لیں گے، جس دن ہم اپنے امام کو بادشاہ سمجھ لیں گے، اس دن سے ہمارے لیے بہت سارے کام، بہت ساری مشکلوں کا حل آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہی تو سب سے بڑا الجھن ہے
کہ ہم سمجھیں کیوں، ہم مانیں کیوں، یہی سب سے بڑا الجھن بنا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر امام اور عوام دونوں میں لفڑا ہے، دونوں میں ٹینشن بازیاں ہیں، دونوں میں غلط فہمیاں ہیں۔ امام علم کے بلبوتے پر کچھ کام کر رہے ہیں اور عوام اپنے حساب سے کچھ کام کر رہی ہے۔ دونوں میں نہیں بن پاتا ہے، انبن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی شکایت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی چغل بندیاں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہے، اور مسلمان اپنے ایمان کی آڑ میں ایک دوسرے کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب افسوس کی بات ہے کہ امام صاحب بھی اسی میں سے ہیں اور عوام بھی اسی میں سے ہیں، دونوں طرف کا وہی حال ہے۔ تالیاں کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے تالیاں بجتی ہے۔ افسوس تو اس بات کا آج ہے کہ آج جب جس کا جی چاہے، جس وقت امام صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور چلے جائیں، آپ کی فلاں فلاں شکایت آ رہی ہے، آپ نماز لمبی کر رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ویسا نہیں کرتے، آپ کو جو کہا جاتا آپ وہ نہیں کرتے۔ عواموں کی نظروں میں یہ سب سے بڑی شکایت ہے، عواموں کی نظروں میں یہی باتیں چبھتی ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا امام ہمارے انگلیوں کے اشارے پر ناچے، ہمارا امام بندر بن جائے، جیسے نچایا جائے ویسے ناچے، ہمارا امام غلام بن کر رہے، نوکر بن کر رہے۔ بس اسی بات کو لے کر الجھن بنا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمیاں ہے۔ جس دن عوام اس بات کو مان لے اور سمجھ لے کہ ہمارا امام قائد اعظم ہے، نہ کہ وہ نوکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا کریں گے اور اس کے گھر کو رحمتوں سے اتنا بھر دیں گے کہ اس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ آج آپ سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، چھوٹی اور معمولی باتوں کو لے کر امام صاحب کو نکالا گیا ہے۔ امام صاحب سے چھوٹی اور معمولی باتوں کو لے کر فلاں فلاں صاحب گریز رکھتے ہیں، فلاں فلاں صاحب بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہر شخص کی منشا ہے کہ انگلیوں کے اشارے پر نچایا جائے۔ یاد رکھیں آپ، جب ایسی سوچیں آ جاتی ہیں اور ایسا ذہن بن جاتا ہے تو پھر ہمارا ایمان ہمارے اندر صحیح سلامت نہیں رہ پاتا۔ ہمارے ایمان کی کمزوری کی یہ بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اپنے قائد اعظم کے خلاف بات کریں، اپنے قائد اعظم کی ہی شکایت کریں، یہ ایمان کی کمزوری کی بڑی علامت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر نہ جانے کتنی ساری تنظیمیں چل رہی ہیں اور بہت سارے ایسے سنگٹھن بنے ہوئے ہیں جس سے سماج کا بھلا ہوتا ہے، عوام کا بھلا ہوتا ہے، پوری دنیا کا بھلا ہوتا ہے۔ ہر ایک مسئلے کے لیے ایک سنگٹھن ہے، ایک تنظیم ہے، مگر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، سوچ کر بتائیے، کیا کوئی ایسی تنظیم آپ نے بنائی ہے؟ کیا کوئی ایسا سنگٹھن ہے آپ کا جس کا نام آپ نے حالات ائمہ مساجد رکھا ہو اور ان لوگوں کے لیے، ان اماموں کے لیے، ان مدارس والوں کے لیے آپ نے کام کیا ہو؟ کوئی ایسی تنظیم نہیں ملے گی، کوئی ایسا سنگٹھن نہیں ملے گا۔ جب جس کا جی چاہے، جس وقت چاہے، امام صاحب سے آ کر کے بول دیا جاتا ہے، امام صاحب کو آ کر تانا دے دیا جاتا ہے، مدرسے کے اسٹاف کو آ کر ڈانٹ دیا جاتا ہے، اپنا غصہ نکال دیا جاتا ہے، اپنی بھڑاسیں نکال دی جاتی ہیں۔ جب جس کا جی چاہے امام صاحب کو بوڑیا بسترا کے ساتھ نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانے والی چیز ہونی چاہیے، کوئی تنظیم ہونی چاہیے جو آواز اٹھائے، جو آواز اٹھائے اور عوام کو منہ توڑ جواب دے۔ ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ یہ ساری کمیاں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ ائمہ مساجد کے اندر ہے اور مدارس والوں کے اندر ہے۔ انہوں نے ہی اپنی
عزت کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ہی اپنے وقار کو اپنے ہاتھوں ختم کیا ہے۔ انہوں نے کبھی ایسی سوچ نہیں لائی ہے، انہوں نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ آج اسی لیے ان کی حالت خستہ بن چکی ہے، ان کی حالتیں برباد ہو رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی تنظیم چل ہی رہی ہے، کسی نہ کسی چیز کی تنظیم چلتی ہی رہتی ہے۔ ویسے ہی آج بھی اس بات کی ضرورت ہے ایک ایسی تنظیم ہو، ایک ایسا سنگٹھن ہو جس میں یہ کام کیا جائے کہ اگر کسی امام کو کہیں سے نکالا جائے تو سنگٹھن اور تنظیم کی ٹیم وہاں پہنچے اور عوام سے بیٹھ کر بات کرے کہ آپ نے کیوں نکالا، کیا وجہ تھی، کیا غلطی تھی۔ آپ ساری باتوں کو سامنے رکھیں، امام صاحب سے آپ پوچھیں، پھر جواب دینا پڑ جائے گا عوام کو اور امام صاحب کو بھی۔ ایسے جب جی چاہے، جس کا جی چاہے، جس امام صاحب کے ساتھ، جس مولوی صاحب کے ساتھ برا بھلا کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی طاقت ہوگی، آپ کے پاس اپنا ایک ہتھیار ہوگا جو تنظیمی شکل میں ہوگا، تو پھر لوگ بھی گھبرائیں گے، لوگ بھی مجبور ہو جائیں گے اور کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے اس تنظیم کی بہت ضرورت ہے۔ اس تنظیم میں آپ آئیے، ایک تنظیم قائم کیا جائے اور اسے لے کر آگے بڑھا جائے۔ پورے ہندوستان کے ہر ضلع میں اس تنظیم کو پھیلا دیا جائے، پھر ہر شخص متحد ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس تنظیم میں کام کرے۔ پھر دیکھیے الحمدللہ جو عزت اللہ نے اماموں کی دی ہے وہ عزت پوری دنیا میں جھلک جائیں گی۔ نظروں پر لوگوں کے اماموں کی عزت ایسے چھا جائیں گی کہ لوگوں کے لیے امام ان کا قائد اعظم ہی رہے گا۔ اس لیے یہ تنظیم بنائی جائے، آواز اٹھائی جائے، قدم بڑھایا جائے، کیونکہ سب سے کم تنخواہ آج امام پا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو کم تنخواہ ہے، وقت کی پابندی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد گھر دوار چلانا ہے، بال بچوں کو پڑھانا ہے، بہت ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر امام صاحب رکھے ہوئے ہیں۔ پھر بھی کوئی سرکاری جاب تو نہیں نہ ہے، پرائیویٹ جاب ہے، پھر بھی کسی وقت میں لوگ آتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کے نکالنے سے ان کے بیک گراؤنڈ میں اس تنظیم کو کھڑی کیا جائے اور اس سنگٹھن کو بنایا جائے۔ اس میں آپ پیش رہیے، قدم سے قدم ملائیے۔ اس کا کام ہی یہی ہوگا کہ امام اور مدرسے کے جو مدرس ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، ان کے لیے قدم اٹھایا جائے گا۔ اگر کہیں کوئی طرح کی بات ہوتی ہے کسی امام کے ساتھ تو پھر یہ ٹیم وہاں پہنچے گی اور مسئلے کا حل کرے گی۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سماج میں ہمارا جو قائد اعظم ہے ان کی بھی عزت ہو، ان کے بھی بال بچے پلیں بڑھیں اور پڑھیں، ان کی بھی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ سکون کے ساتھ ادا ہوتے جائے، تو اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور آپ کا دل بولتا ہے تو آپ اس کام میں ضرور شریک ہوئیے۔ اور آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر کامنٹ میں شیئر کر دیجئے، کیونکہ یہ تنظیم بنائی جا چکی ہے، یہ تحریک چلائی جائے گی۔ ایک واٹسپ گروپ ہم نے بنایا ہے جس گروپ کا نام حالات ائمہ مساجد ہے۔ آپ اس گروپ میں جوائن ہوئیے۔ اس گروپ کا لنک اوپر آپ ٹائٹل میں دیکھیں، جب اس کو کلک کریں گے تو لنک ملے گا، آپ اس پر ٹیپ کریں اور سیدھے واٹسپ گروپ میں جوائن ہو جائیں۔ اور آپ کمنٹ میں بھی نمبر چھوڑ سکتے ہیں، میں آپ کو جوائن کر دوں گا۔ کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو کمنٹ میں آپ ضرور اپنا نمبر چھوڑیے اور گروپ میں جوائن ہو جائیے، اور اس گروپ کو اتنا آگے لے کر کے چلیے، اتنا بڑا کر دیجئے، یہ گروپ کام کرے، لوگوں کا بھلا ہو سکے، مظلوموں کے لیے یہ گروپ کام کرے، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں یہ گروپ پہنچ کر ظلم کو روکنے کا کام کرے۔ اس لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی شرکت کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیں، آپ اس واٹسپ گروپ میں جا کر جوائن ہو جائیں یا اپنا کامنٹ نمبر چھوڑ دیں، میں آپ کو جوائن ضرور کر دوں گا۔ اگر یہ میری رائے آپ کو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو آپ مجھے بتائیں، یا اس میں اور آپ کچھ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں
تو آپ کامنٹ میں مجھے وہ بھی بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے آپ اپنی رائے دیں، اور اس میں کچھ سجھاؤ دینا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ بتانا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں طالب علم ہوں، میں سیکھتا ہوں ہمیشہ۔ آپ لوگ جو مجھے بتائیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ویسا ہی کام کروں۔ اس لیے آپ اس گروپ کے بارے میں اور اس تنظیم کے بارے میں جتنا مجھے بتانا چاہتے ہیں بتا دیں، تاکہ میں بھی آپ سے کچھ سیکھوں اور مجھے بھی بہت کچھ سمجھ میں آئے۔ گزارش ہے، اور آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور چھوڑیں، کامنٹ کریں، یا گروپ میں ڈائریکٹ آپ جو ہے جوائن ہو سکتے ہیں۔ اور آپ اس ویڈیو کو ہر مسلمانوں تک شیئر کر دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے شیئر کرنا۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر و ثواب سے ضرور نوازیں گے۔ اور کہیں آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے مس کر جاتے ہیں، یا اس ذمہ داری سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان خود گواہی دے گا قیامت کے دن کہ آپ مسلمانوں تک ایک ذمہ داری پہنچانی تھی، آپ نے نہیں پہنچائی۔ ہر مسلمانوں تک آپ شیئر کر دیجئے، بھیج دیجئے، اور جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں، جتنے بھی مدارس والے ہیں، سب تک اس ویڈیو کو بھیج دیجئے، اور سب کو اس گروپ میں جوائن کیجئے، اور اس گروپ کو پوری دنیا لیول پر سب سے بڑا گروپ بنا دیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہم لوگوں نے جو کام کرنے کی کوشش کی ہے اس میں ہماری مدد فرما، ہم جس کام کے لیے قدم اٹھائے ہیں اس میں ہماری نصرت فرما، یہ دعا بھی کیجئے۔ انشاءاللہ اگر ہم اور آپ مل کر کچھ کریں گے اور قدم اٹھائیں گے، آواز اٹھائیں گے، اور تنظیم کو لے کر آگے بڑھیں گے، تو یہ تنظیم کوئی معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی تنظیم بن جائے گی، اور ہماری سماج میں جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں، جو ہمارے مدرسین حضرات ہیں، ان کی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی، اور انہیں بھی دنیا اچھی نظروں سے، انہیں بھی دنیا عزت کی نظروں سے دیکھے گی، جیسے کہ آج دنیا ذلت اور حقارت کی نظروں سے دیکھتی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ ارے یار یہ تو امام صاحب ہیں۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے، آپ کو ہمارے ساتھ آواز ملانے کی ضرورت ہے۔ بس یہی گزارش تھی آپ سے۔ آپ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور چھوڑ دیجئے۔ السلام علیکم۔